يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی وہ 24ویں پارے کی آخری رکوع کی آیت ہے. سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس محبت، شفقت، محب اور مودت کے ساتھ کلام فرماتے ہیں. آپ پہلے آیت کا ترجمہ سن لیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ ایمان والے بندے جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، یہ بات کہہ کر اپنی بات پر جمے رہے، یعنی اللہ کو رب مانا تو بس مان لی. اب چاہے دنیا کے کتنے بڑے حالات آ جائیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری کرتی دھرتی کر سکے، جو ہمیں بیماری اور علاج دے سکے. اللہ ہی ہے جو ہمارا رب ہے اور ہمارے تمام اچھے یا برے کام وہی بناتا اور بگاڑتا. آیت میں یہی کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جمے رہیں تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے فرشتے ان کے اوپر اترتے. فرشتے ان کا ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے اترتے ہیں، ان کی ملاقات کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اور فرشتے آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانے کی یا رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. فرشتے آ کر خود کہتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانے کی یا رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور فرشتے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ارے ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. دوست اس کو کہتے ہیں کہ جو رنج، غم، مصیبت، خوشی ہر موقع پر ساتھ میں رہتا ہے. اور فرشتہ جب دوست بن جاتا ہے تو اس کا کیا کہنا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، یعنی اللہ اپنا دوست بن جاتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. ارے تمہیں پتا بھی ہے تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہیں جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جنت میں وہ تمام بھی ہیں جس کا تمہیں دنیا میں وعدہ بھی کیا گیا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ مہمانی ہے اس غفور الرحیم رب کی طرف سے. آیت 24ویں پارے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے میرے بھائی. بندہ اس آیت میں غور و فکر کرے. اللہ قرآن مقدس میں اپنے بندوں سے کس شفقت محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی دیگر کتابوں کو پڑھنے کی بجائے قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, دل کی تمام مایوسیاں نکل جائے. رنج اور غم کے پہاڑ بھی لے کر اگر تم گھومتے ہو تمام رنج اور غم کافور ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. قرآن پڑھو تو صحیح. قرآن اسی لیے 27ویں پارے میں بار بار کہتا ہے, بار بار قرآن کریم ہم سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کوئی نہیں ہے تم میں جو آئے سوچے غور و فکر کرے اور قرآن کو سمجھے. فہل من مدکر, کوئی نہیں ہے, آؤ تو صحیح قرآن کی طرف. اللہ ہم سب کو قرآن جیسے عظیم کتاب سے قریب ہونے کی, قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. میرے بھائیوں, جو دین گزرتے جا رہے ہیں, نبوت کے زمانے سے ہمارا زمانہ دن بدن دور ہوتا چلا جا رہا ہے. نبوت کا زمانہ تو کتنا پیارا زمانہ تھا اللہ کے رسول کا. ہم جمعہ کے خطبے میں روزانہ آپ سنتے ہو, اب تو خطبہ بھی آپ کو منہ پہ ہو گیا ہوگا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ, خیر امتی قرنی, بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر میرے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ, پھر ان کے بعد کا زمانہ یعنی تابع تابعین کا زمانہ. اس کے بعد کے زمانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی نہیں دی, لیکن 3 زمانوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی, بہترین زمانہ تو میرا زمانہ, پھر میرے بعد اور پھر ان کے بعد کا زمانہ. لیکن جو نبوت کا زمانہ دور ہوتا چلا گیا, ہم 1443 میں وصل کر رہے ہیں میرے بھائی. 1443 سال کا عرصہ گزر چکا. آج گزشتہ ہفتے کیا کھایا تھا وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. 1443 سال کا عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا دور ہوتا چلا گیا. پھر بھی اللہ کا کرم ہے, ان کی محنتوں کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح لیکن ہم کو دین پر باقی رکھا ہے. یہ اس ذات کا بہت بڑا کرم. ورنہ جو نبوت کا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا, نبوت کی جو برکات ہیں وہ ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی اور گناہ برائیاں یہ دنیا کے اندر پھیلتی چلی جائے اور پھیل رہی. دین بدین کس طرح کی خبریں, ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ آپ کے سامنے جمعہ کے بیان میں صرف مشکات کی وہ روایتیں بیان کروں جو کتاب الفتن میں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں کہ زمانہ اخیر میں وہ قیامت سے پہلے وہ آئے گا جس میں یہ فتنے وجود میں آئیں گے. اللہ کے رسول نے اتنی حدیثیں بیان کی تھی صحابہ کے سامنے کہ ایسا زمانہ آئے گا. پورا کتاب الفتن نام کا کتاب فتنوں سے بری ہوئی روایتیں اللہ کے رسول نے جو بیان کی ہیں, جو ہم مدرسے میں طلباء کو بچوں کو پڑھاتے ہیں. کبھی دل کرتا ہے جمعہ کے دن صرف آپ کے سامنے وہی روایتیں بیان کی جائے تاکہ میری اور آپ کی آنکھیں کھلے کہ ہم کون سے زمانے میں جی رہے ہیں. دن بدن ایک نیا فتنہ وجود میں آتا ہے, دن بدن نیا فتنہ وجود میں آتا ہے. اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنے وجود میں آئیں گے کہ آدمی چلتا ہوا ہوگا اس سے تو بیٹھا ہوا آدمی اچھا سمجھا جائے. باہر نکلنے والے آدمی کے مقابلے میں گھر میں رہنے والا آدمی اچھا سمجھا جائے, کیونکہ وہ باہر نکلے گا کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر آئے. اتنے فتنے تمہارے اوپر ہوں گے
اور میں ایک روایت بھی آپ کو حضرت ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں لکھ کر لایا ہوں، وہ روایت بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ لیکن فتنے آئیں گے میرے بھائیوں، اور میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بڑی محنتیں کریں گے تو ہماری محنتوں سے وہ فتنے دب جائیں گے یا فتنے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو محنت اس لیے کرتے ہیں کہ کم از کم جب میں اور آپ اللہ کے پاس جائے تو ہم سب کا ایمان محفوظ ہو، اللہ کے پاس جائے تو ہمارا ایمان محفوظ ہو، اللہ کے دربار میں اور اللہ کی فہرست میں اور آپ ایمان والے لکھے جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی فہرست میں تو ہم مسلمان ہو، اللہ کے وہاں جب چوپڑا کھولا جائے تب پتہ چلے نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، ایمان والوں میں ہمارا نام ہی نہیں۔ ایسے فتنوں میں مبتلا ہونے سے اللہ میری اور آپ کی اور ہماری نسلوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فتنے دن بدن وجود میں آتے ہیں میرے بھائی۔ مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ ہم مسلمانوں کا مرکز، دل کی دھڑکنیں ہمارے اس کے ساتھ، دل کی دھڑکنیں مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہماری چلتی اور بند ہوتی۔ مکہ اور مدینہ ہے تو دل کی دھڑکنیں اٹھتی ہیں، نہیں ہے تو دھڑکنیں بند ہو جاتی۔ لیکن وہاں پر جب فتنے وجود میں آ رہے، دیکھ رہے دین بدین ایسے ایسے حکمران وہاں پر مسلط ہو چکے ہیں کہ جو کوشش ان کی یہ ہے کہ دن بدن دین کے اصول، دین کے کام کو بند کر دیا جائے اور فطروں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حکومت کی طرف سے جمعہ کے دن جمعہ کے اماموں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ممبروں کے اوپر بیٹھ کر کہو کہ یہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ غلط لوگ ہیں، یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بدعت پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ ٹیررسٹ لوگ، یہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ ایسا حکومت کی طرف سے اماموں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر تم اس طریقے کا اعلان کرو۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ کے جو خطبے مکۃ المکرمہ میں ہوئے، مدینہ المنورہ میں ہوئے، مسجد قباء جہاں ہم لوگ جاتے ہیں جب مدینہ جاتے ہیں تو مسجد قباء کے امام نے خطبہ دیا، میں نے خود سنا، پورا خطبہ سنا۔ مدینہ المنورہ کی دیگر مسجدوں کے خطبے میں نے خود سنے۔ مکۃ المکرمہ میں اور آپ جاتے جنت المعلیٰ کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں کا خطبہ میں نے خود سنا گزشتہ جمعہ کا، جہاں کے امام جانتے ہیں کہ یہ بیچارے جو تھیلے اٹھا کر لوگ چلتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے وہاں کوئی کسی کی بات نہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، یہ تو آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی باتیں کرتے ہیں، ان کے وہاں کوئی پولیٹکس نہیں ہوتی، ان کے وہاں تو صرف ایک اللہ کو مانو، محمد رسول اللہ کو مانو، ذکر کرو، توحید کو مضبوط کرو، نماز کو قائم کرو، ایک دوسرے کا اکرام کرو، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آؤ۔ ارے بھائی اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالو اور وہ وقت نکال کر اللہ کی عبادت میں خرچ کرو۔ دین جانتے ہو تو دوسروں کو سکھاؤ، دین نہیں جانتے ہو تو نکلو اللہ کے راستے کے اندر اور جا کر کچھ دین سیکھ کر آؤ۔ بس ان کے یہاں یہی باتیں ہوتی ہیں، ان کے وہاں کوئی پولیٹکس نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور پہلی پارلیمنٹ 1950 میں 1950 میں جب پہلی پارلیمنٹ بیٹھی، جواہر لال نہرو ملک کے صدر تھے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے۔ پہلی پارلیمنٹ جب بیٹھی تو کچھ لوگوں نے اسی دعوت و تبلیغ کی جماعت کے اوپر آواز اٹھائی اور کہا کہ ان کو بند کرنا چاہیے۔ تو جو آدمی اٹھ کر پارلیمنٹ کے اندر بول رہا تھا، اس نے بہت زہر اگلا، بہت خراب باتیں بولی اس نے جماعت کے کام کے بارے میں۔ تو مسٹر نہرو جس چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے ٹرن کیا اور مولانا ابوالکلام آزاد جو ہمارے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے ہمارے ملک کے، وہ داہنی طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نہرو نے سیدھے مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف دیکھا اور کہا کہ مولانا کیا کہتے ہو؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ میری جماعت۔ تو نہرو نے کہا کہ جب ابوالکلام آزاد نے یہ کہہ دیا کہ میری جماعت ہے، چرچا ختم کرو، اس بات پر آئندہ اس پارلیمنٹ میں کوئی چرچا نہیں ہو۔ ملک کی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا۔ تو اس جماعت میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ، رسول، نماز، زکوٰۃ، حج، بس انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر بھی
ایک طرف اماموں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم جمعے کے خطبے کے اندر یہ اعلان کرو کہ یہ لوگ اس طرح کام کرتے ہیں، دوسری طرف ریاض جیسے عظیم شہر کے اندر ایک عظیم الشان پروگرام آرگنائز کیا جاتا ہے جس کے اندر ہندوستان سے فلم انڈسٹریز کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن کو بلایا جاتا ہے، بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، جس پروگرام کی انٹری فیس ہندوستان کے 26,000 روپیہ تھی۔ ایک طرف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان لوگوں پر جو دین کی باتیں بولتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، دوسری طرف فلم انڈسٹریز کے لوگوں کو بلا کر بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ حرم میں مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جیسے حرم کے اندر لیڈیز پولیس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہی لوگ گویا کہ مرد اور عورتوں سب کو کور کریں گے۔ کہاں پر لے جا کر معاشرے کو کھڑا کریں گے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس نے ہندوستان پر راج کیا۔ بابر کے زمانے سے مغلیہ سلطنت شروع ہوئی اور مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ شاہ بہادر ظفر تھے۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے وہ وزیر اعظم ہے، وہ ہندوستان کا بادشاہ ہے کہ جس نے ہندوستان پر 55 سال تک حکومت کی، ہندوستان پر 55 سال تک حکومت کی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے، اتنا عظیم الشان بادشاہ، اور کیا کیا کام ملک کی ترقی کے اندر نہیں کیے۔ لیکن اسی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑ پوتا کا بھی بیٹا پڑ پوتا جب بادشاہ بنا، جس کا نام تھا روشن اختر المعروف محمد شاہ، روشن اختر المعروف محمد شاہ، یہ ہندوستان کا مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ تھا جو انتہائی رنگیلا، ہمیشہ عورتوں کے بیچ میں رہتا تھا اور ایسا سنکی تھا کہ جب چاہتا کسی بھی آدمی کو ہندوستان کا بڑا عہدہ دے دیتا، شام کو عہدے سے اتار دیتا۔ کبھی کبھی اپنے وزیروں کو بلاتا اور کہتا کہ آئندہ کل تم لوگ زنانہ کپڑے پہن کر آنا۔ کبھی ملک کے وزیر اعظم کو بلا کر کہتا کہ کل جب تم ہمارے دارالحکومت میں آؤ گے تو پیروں کے اندر پازیب پہن کر آنا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر آنا۔ کسی کو اچانک بادشاہ بنا دیتا، کسی کو شام کو بادشاہ سے اتار دیتا۔ کبھی کہتا کہ بھی ہمارے قید میں جتنے لوگ قید ہیں ان کو چھوڑ دو اور ناحق 100 لوگوں کو پکڑ کے قید میں ڈال دو، یعنی اس کے دل میں جو آتا ہے سب کرتا۔ ایسا بادشاہ بھی ہندوستان کی حکومت کے اوپر آیا، رنگیلا، انتہائی رنگیلا مزاج کا بادشاہ۔ اسی زمانے میں نادر شاہ ایران کا بادشاہ تھا۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی میں 40 دن تک قتل و غارت گیری کا سلسلہ چلتا رہا۔ 40 دن تک دہلی کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جس گلی میں پانی کی طرح خون کی ندیاں نہ بہتی۔ بعض مورخین نے تو لکھا ہے کہ 3 لاکھ لوگوں کا قتل کیا گیا۔ 40 دن تک مسلسل قتل و غارت گیری کا سلسلہ چلتا رہا۔ نادر شاہ بادشاہ جو ایران سے آیا، پورا دہلی قتل و غارت گیری اور خون کی ندیوں سے لت پت ہو گیا۔ جب کچھ ٹھنڈا ہوا تو لوگوں نے اس زمانے کے جو بڑے بڑے اللہ والے تھے ان سے جا کر پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا فارسی میں، شامت عمل ما بصورت نادر شاہ، کہ ہمارے برے اعمال کی سزا اللہ نے نادر شاہ کو بھیج کر لی۔ فرمایا شامت عمل ما بصورت نادر شاہ، ہمارے برے اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ نے نادر شاہ کو بھیج کر لی ہے۔ یہ نادر شاہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ ظالم بادشاہ ہے جو ہم لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے آیا ہے کہ تم لوگ بھٹک گئے ہو، صحیح راستے پر آ جاؤ اور غلط راستہ چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا الملک، انا اللہ، انا الملک، انا مالک الملک، میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، تمام بادشاہوں کے دل میری 2 انگلیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، میں جب چاہتا ہوں دلوں کو پھیر دیتا ہوں۔ جب لوگ
میرے عبادت گزار بن کر زندگی گزارتے ہیں تو میں ان کے اوپر ایسا بادشاہ مسلط کرتا ہوں جو ان کا خیال رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ رحم اور نرمی کا سلوک کرتا ہے۔ اور جب لوگ میری نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، جب لوگ میری عبادت سے گریزاں ہوتے ہیں، جب میری عبادت سے جان چھڑاتے ہیں، تو میں ان کے اوپر ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتا ہوں کہ جو ان کو چین سے سونے بھی نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے برے اعمال کی سزا ہوتی ہے حکومت کے معاملے کے ساتھ۔ اسی لیے انسان کو باہر کے معاملات کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ہیں ہی ایسے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے، جیسے کہ پولیٹیکل ایشو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پولیٹکس کیا ہے؟ کیا پولیٹکس وہ کھیل ہیں کہ جس کو امیر لوگ کھیلتے ہیں اور غریب لوگ چرچائیں کرتے ہیں؟ پولیٹکس وہ کھیل ہے کہ جس کو امیر کھیلتے ہیں اور غریب صرف چرچائیں کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ میرے بھائی، یہی ہو رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے بیٹھے، وقت گزارنے کے لیے بس یہی باتیں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کر سکتے، اپنی قوم، سماج اور معاشرے کی اصلاح کیا کریں گے؟ اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے جو ہمیں اپنی ذات سے کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو درست نہیں کر پاتے تو کیسے ہم لوگوں کی اصلاح کر پائیں گے؟ لہذا میرے بھائیوں، اپنی ذات سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم اپنے آپ کو سنوارنے والے ہو گئے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے، اللہ ایسے بادشاہ ہم پر مسلط کریں گے جو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بن سلمان جب سے سعودی حکومت کا فرما روا بنا ہے، ارے بنا تو بعد میں، جب ان کے باپ نے سلمان نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کا ارادہ کیا تھا تو عرب حکومت کے بڑے بڑے علماء نے مخالفت کی تھی، اور جن جن علماء نے مخالفت کی، رات کو وہ سوئے ہوئے تھے، رات کو ہی ان کے بستر سے ان کو اغوا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 500 سے زیادہ بڑے بڑے علماء کرام جو اپنی یونیورسٹی کے ٹاپر تھے، یونیورسٹی میں بڑے بڑے موضوع کے اوپر لیکچرر تھے، ایسے بڑے بڑے 500 علماء کو ایک رات میں اٹھا کر صبح جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، رات کو بستر پر سوئے تھے کہ ہماری صبح جیل میں ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے خالی مخالفت کی تھی کہ تمہارا بیٹا ہمارے ملک سعودیہ کا وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے، بادشاہ بننے کے قابل نہیں۔ جب سے وہ آیا، ایسے حالات دن بدن پیدا کیے جا رہے ہیں میرے بھائی، ایسے حالات دن بدن پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین سے دوری دن بدن ہوتی چلی جا رہی، دین سے دن بدن دوری ہوتی چلی جا رہی۔ 3 سال کے قریب کا عرصہ گزر چکا، حرمین شریفین سے ہم لوگ محروم، حرمین شریفین سے ہم لوگ محروم۔ نہ عمرہ ہوتا ہے، نہ حج ہوتا ہے، نہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو پاتی ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ہو پاتی۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان حالات کو جلد سے جلد دور فرمائے، اور ایسے حکمران جو دین کے اندر رکاوٹ بنتے ہو، آڑے آتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے۔ اسی لیے ضرورت ہے ہم سب کو اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونے کی، اصلاح اپنی ذات سے ہوگی۔ میں آپ کو ابو داؤد شریف کی روایت پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوشک الامم ان تداعی علیکم تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ کتنی پیاری روایت ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیسا اگزامپل ہے، دیکھیے مثال دے کر اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور نے فرمایا دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ایسی ٹوٹ پڑے گی جیسا کہ بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ اس دن کم ہوں گے؟ ہماری میجورٹی نہیں ہوگی؟ کیا بات ہوگی کہ لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ اس دن کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولیکن غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت ایک جھاگ کی طرح ہو جائے گی، جیسے کہ سمندر کا جھاگ ہوتا ہے۔
سمندر اور پانی جب چلتا ہے تو اس کا جو جھاگ ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پانی اپنا راستہ نکال کر چلا جاتا ہے، جھاگ سائڈ میں ہو جاتی ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوں گے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت ایک جھاگ کی طرح ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے۔ وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے دشمن کے دلوں سے اللہ تمہارا رعب نکال دے گا۔ دیکھیے ایک ایک لفظ ہمارے اوپر لاگو پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرمائی ہوئی مبارک باتیں آج ایک ایک لفظ ہمارے اوپر لاگو پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا وَلْيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ، اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارے رعب کو ختم کر دے گا۔ آگے فرمایا وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ومل وہن، وہن کے کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کہتے ہیں دنیا کی محبت اور موت سے دوری، موت سے گھبراہٹ۔ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی پیوست ہو جائے گی کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تم کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاؤ گے، تم اپنے ایمان کا بھی سودا کر دو گے، اللہ حفاظت فرمائے، تم اپنے ایمان کا بھی سودا کر دو گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت تم کو اتنی ناپسند ہوگی کہ جہاں پر موت کا نام آیا بس گھبراہٹ شروع ہوگی۔ حالانکہ ایمان والے تو ایسے نہیں ہوتے، ایمان والے تو ایمان لاتے اس بات کے اوپر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان والا بندہ تو یہ ہے والقدر خیرہ وشرہ، اس کا ایمان ہوتا ہے اس بات پر کہ اچھی تقدیر اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے، میرے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرے ساتھ اگر کچھ برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے، اس زندگی کا پورا حساب وہاں پر دینا ہے اور اسی زندگی کے حساب سے وہاں کی زندگی گزارنی ہے۔ اس پر ایمان والے کا ایمان ہوتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو ایمان والے کا تو اس پر ایمان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول کی جو روایت میں نے ابو داؤد شریف کے آپ کو پڑھ کر سنائی، کتنی پیاری روایت جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا دو باتیں تو ضرور ہوگی، دشمن کے دلوں سے اللہ تمہارے خوف کو نکال دے گا، تمہارا رعب نہیں ہوگا۔ آپ نے نہیں دیکھا تاتاریوں کا جب حملہ ہوا تھا بغداد کے اوپر، بغداد کے اوپر جب تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا، اللہ نے اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں میں تاتاریوں کا رعب اتنا بٹھا دیا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک تاتاری عورت 50 مسلمانوں پہ ایک ساتھ لائن میں کھڑا کرتی تھی اور یوں کہتی تھی یہاں کھڑے رہنا، میں اپنے گھر جا کر کھنجر لے کر آتی ہوں اور تمہاری گردنیں اڑاؤں گی۔ وہ گھر جاتی تھی، کھنجر لے کر آتی تھی، 50 کی گردنیں اڑاتی تھی، 50 میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اتنا رعب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کا اس زمانے کے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ یہی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں میں تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور تمہارے اوپر وہن کو مسلط کر دے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی پیوست ہو جائے گی کہ مرنا تمہیں پسند ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ کورونا نے سب کو سکھا دیا کہ موت اچانک آ جاتی ہے، انسان وصیت کرنے کے لیے 2 منٹ بھی اگر مانگے تو نہیں ملتی۔ اچھے لوگ جنہوں نے بڑے عزائم کر کے بیٹھے تھے، بڑے ارادے کر کے بیٹھے تھے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آیا، اس نے سوچنے کی بھی مہلت نہیں دی۔ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے تک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بلے سے پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بین شتر، کیا گوئی پلہ سر والا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھوا کیا انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ قزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، کیا نانی پوتا پورا کنبا ساتھ نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اللہ کی طرف سے جب چلتا ہے فرشتہ
موت روح قبضہ کرنے کے لیے تو ذرہ برابر مہلت نہیں ملتی میرے بھائیوں۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے موت کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھے۔ اللہ کا بلاوا آئے، اللہ کا فرشتہ آئے اور کہے کہ چلنا ہے اللہ کے پاس، میری اتنی تیاری ہو کہ میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونے میں شرم محسوس نہ کروں، میرا ایمان میرے پاس محفوظ ہو، میرے معاملات درست ہو، میرے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ میرے معاملات ایسے درست ہو کہ اگر مجھے جانے کا وقت آ جائے میں لبیک کہہ کے چلتا شروع ہو جاؤں۔ موت کسی کو وقت نہیں دیتا میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں معاملات کو درست رکھو، لین دین کے معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ہوں، تمام معاملات کو درست رکھو، اور سب سے بڑی چیز اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ حالات تو آئیں گے، دن بدن سوشل میڈیا آپ کھولیں گے، صبح واٹس ایپ کھولا، فیس بک کھولا، ٹویٹر کھولا، آپ کو ایسی ایسی خبریں سننے کو ملے گی جو آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہو، جس میں سے 99% خبریں غلط بھی ہوگی جو آپ کے مائنڈ واش کرتی ہیں، گویا کہ وہ لوگ آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کو مایوس کرنے والی خبریں سننے کو ملے گی۔ آپ نے دیکھا وسیم رضوی کی جب خبر آئی تھی تو اس وقت کسی نے خبر چلائی کہ بھئی سورت وغیرہ کے علاقے میں کچھ عیسائی لوگوں، جو کچھ مسلمانوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ ہم لوگوں نے واچ کیا، وہاں پر خبر نکالی، لوگوں کو معلوم کیا تو پتا چلا ایسی کوئی خبر نہیں، یا سورت کے قریب کی بات۔ آج بھی کتنے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بات درست ہے، میں ببانگ ڈھول کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات غلط۔ تو بہرحال اگر کوئی ایمان لاتا ہے یا ایمان سے جاتا ہے، ہمیں اس بات کی فکر ضرور کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ایمان یا اپنے لوگوں کو ایمان کی دعوت صحیح طور پر نہیں پہنچا سکے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان سے پھر گئے، ورنہ کسی کے ایمان لانے سے یا کسی کے ایمان سے نکل جانے سے اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا تو قاعدہ ہے، حدیث میں ہے، یہ پوری دنیا میں لوگ اگر اللہ اللہ کہنا ختم کر دیں گے، پوری کائنات میں اگر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا رہا، اللہ اس کائنات کے نظام کو چلائیں گے، جس دن وہ ایک بھی ختم ہو جائے گا اللہ اس دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ خدا کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا ہے، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور جب اللہ کے حضور پیش ہو تو صحیح ایمان کے ساتھ پیش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور مایوسی کبھی دل میں نہ لائے۔ کبھی بھی کیسے بھی حالات دنیا سے آپ کو سننے کو ملے، ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف۔ میں نے بدھ کے دن جو تفسیر کی تھی اس میں قرآن کریم کی وہ آیت آئی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ اس آیت کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اس دعا کی برکت حضرت یونس کے لیے تھی یا ہمارے بھی لیے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس آیت کے آگے نہیں پڑھتے ہو، آگے آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَنُنْجِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اگر وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ آیت ہمیں ورد میں شامل کرنا چاہیے، صبح شام کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کی عادت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مطلب اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ورا الورا ہے، آپ کی ذات بڑی پاک ہے، ظالم تو میں ہوں، گنہگار تو میں ہوں، انی کنت من الظالمین، میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس آیت کا ورد ہم سب کو اپنی روزمرہ کے معاملات میں، روٹین لائف میں ہمیں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔